بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، ہمارے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم مشہور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، حضور آخری نبی ہے اور آپ کا مبارک دین جو ہے وہ قیامت تک تمام ادیان سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور حضور کی تشریف آوری کے بعد سارے دین جو ہے وہ منسوخ ہو گئے۔ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں جب بھی دین کی بات آتی ہے تو فوراً ان کے ذہنوں میں ہاتھ کاٹنے کی بات آ جاتی ہے، اور لوگوں کو مارنے کی بات آ جاتی ہے۔ لوگ جو ہے وہ ترقی سے محروم ہو جائیں گے، ترقی نہیں کر سکیں گے۔ مذہب جو ہے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پوری دنیا میں اب یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ مذہب اور ریاست جو ہے یہ اگر ساتھ ساتھ چلیں گے تو ریاست ترقی نہیں کر سکے گی، لہذا مذہب کو ریاست سے جدا کر دیا جائے۔ اور پاکستان میں بھی یہی تقریریں کی جا رہی ہیں اور کیبلوں پر بیٹھ کر اخباروں میں لکھ کر اسی بات کی تبلیغ کی جا رہی ہے کہ جی مذہب جو ہے یہ رکاوٹ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے تو آپ کو شرطیں لگاتے۔ آپ فرماتے کہ میں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں لیکن تم نے ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا، باریک لباس نہیں پہننا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، اور حضور کی امت کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کرنے۔ پھر آپ فرماتے کہ میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بالوں، یعنی بال جو ہیں یہ بال، اور حضور کے امت کے جسموں پر حاکم بنا کر نہیں بھیج رہا، یعنی حضور کی امت کے بالوں کو پکڑ پکڑ کر تم مارو اور گھسیٹو انہیں اور پھر ان کے جسم جو ہے ان پر کوڑے برساؤ، میں تمہیں اس لیے گورنر بنا کر نہیں بھیج رہا۔ تیسری بات آپ فرماتے کہ حضور کی امت کو کبھی بھی اکٹھا بیٹھ کر فارغ نہیں رہنے دینا۔ یہ ہدایات تھیں فاروق اعظم کی اپنے گورنروں۔ اب ان میں سے کون سی چیز ہے جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ آپ فرماتے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا۔ جب ترکی گھوڑے پر کوئی سوار ہو جائے گا حکمران تو نیچے والوں کو تو کیڑے مکوڑے سمجھے گا، جو پیدل چل رہے ہیں وہ تو ویسے ہی مارے جائیں گے، اور جن کے پاس سواریاں کم ہیں وہ پھر گورنر کو دیکھ کر حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیں گے۔ اور فرمایا کہ پھر تم نے
چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا. اور جب گورنر اور عمال حکمران 50-50 لاکھ کے لوگوں کو ڈنر دیں گے اور خود بڑے بڑے کھانے کھائیں گے تو ان کو کیا پتہ غریب کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے. باریک لباس نہیں پہنیں گے تو جب اعلیٰ قسم کے لباس حکمران پہنیں گے تو غریب لوگ کیا کریں گے. اور فرمایا حضور کی امت کے لیے دروازے بند نہیں کرنے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری جب آپ نے گورنر بنائے ان کو یہ ہدایات دیں تو بعد میں حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ انہوں نے دربان رکھ لیا ہے اور چھنا ہوا آٹا کھانا شروع کر دیا ہے. بزرگی اپنی جگہ ہے، کسی بزرگ کو دیکھ کر دین نہیں بدلا جا سکتا. دین کا یہی تو کمال ہے کہ دین افراد نہیں دیکھتا، دین اپنا ضابطہ اور قانون دیکھتا ہے. بس ابو موسیٰ اشعری وہ صحابی ہیں جن کا حضور نے قرآن سن کر فرمایا تھا کہ تجھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے نغمہ سے کچھ حصہ ملا ہے. یعنی داؤد علیہ السلام جب زبور تلاوت فرماتے تو آسمان میں پرندے رک جاتے، اتنی آپ کی خوبصورت آواز تھی. آواز جو ہے وہ رک جاتی، دریاؤں کا پانی رک جاتا، اتنی خوبصورت آواز تھی. تو میرے آقا و مولا نے جب ان کا قرآن سنا رات کے وقت تو صبح حضور نے فرمایا کہ یار تجھے تو داؤد علیہ السلام کے گلے کا کچھ حصہ ملا ہے، نغمہ داؤد. عرض کی حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو رات قرآن پڑھ رہا تھا تو میں تیرے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہا تھا. تو عرض کی اگر مجھے پتہ ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں لقد حبرت تحبیرا، تو پھر میں اسے اور بنا سوا کر پیش کرتا جناب کے سامنے. یہ اتنی شانوں کے مالک ہے. لیکن جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ انہوں نے میری ہدایات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا، فرمایا اس کو گرفتار کر کے لاؤ. تو حضرت فاروق اعظم نے ابو موسیٰ اشعری کو گرفتار کرا کے مدینہ پاک لائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کام کرتے ہو. تو پانامہ لیکس والے تو تھے نہیں جو جھوٹ بولتے. سارا کچھ کھا کے پھر کہتے نہیں اسی کچھ نہیں کی، سارا کچھ لٹ کے پھر کہتے ہیں اسی کچھ نہیں کیتا. وہ تو صحابہ سن، انہوں نے کہا جی یہ غلطی ہو گئی، بات ختم. اور میں اگر غلطی ہو گئی تو پھر یہ لباس اتارو، گورنر تو تم نہیں رہ سکتے. آپ نے ان کا گورنری والا لباس اتروا کر ٹاٹ کا لباس پہنایا. یا تو حکمران بنو، نہیں بنو تو پھر سزا تو لینی پڑے گی. بزرگی اپنی جائی. ساری امت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، کہ پاک لوگوں کی باتیں اپنے آپ پر قیاس نہیں کرنی چاہیے. یہ صحابہ کا جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہمارے لیے ہے. ہاں صحابہ اگر یہ نہ کرتے، حکمران نہ بنتے اور جان بوجھ کر یہ کام نہ کرتے تو بعد میں آنے والے مسلمان حکمران پھر کیا کرتے؟ یہ مت کوئی سمجھے کہ صحابہ تھے. ہاں صحابہ تھے. وہ ہمارے مفتی صاحب پڑھاتے ہوئے بڑی بڑی باتیں فرمایا کرتے تھے جو آپ کے سامنے نہیں بیان ہو سکتی. فرمایا صحابہ نے تو اس حد تک اپنے آپ کو حضور کی امت کے لیے پیش کر دیا. یہ نہیں تھا کہ کوئی صحابہ ان باتوں، صحابہ تھے بس، وہاں تصور بھی نہیں ہے. یہ صرف ہمارے لیے تھا کہ بعد میں حکمران اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اس حکمران کو حکمران ہونے کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا؟ یا بڑے خاندان کا آدمی ہو، یا بڑے عہدے کا آدمی ہو، یا پیسے والا ہو، یا غنڈہ ہو، یا بدماش ہو، تو کیا اس کی بدماشی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ اس کے پیسے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ یہاں صحابیت آڑے نہیں آئی. فرمایا حضور کی عزت شریعت کا جو قانون ہے آپ پیش ہو. آپ نے کیوں گھوڑا رکھا؟ ترکی گھوڑے پر آپ کیوں سوار ہوئے؟ نے کہا جی ہوا ہوں. فرمایا چلو آپ لباس اتارو. ٹاٹ کا لباس پہنا کر حضرت فاروق اعظم نے ڈنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور بیت المال کی 400-500 بکریاں اور اونٹ آگے لگائے. فرمایا جاؤ جا کر ان کو چراؤ. جب آپ نے تھوڑی سی جھجک محسوس کی نا تو فاروق اعظم نے تاریخی جملہ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو میرے آقا و مولا کی برکت ہے. تم گورنر بنے ہو، تمہارے باپ دادا یہی کام کیا کرتے تھے.
یہ اسلام ہے۔ اسلام پانامہ لیکس نہیں بننے دیتا۔ اسلام تو گھوڑے پر رات کو کوئی سوار ہو صبح پکڑ لیتا ہے، اور اسمبلیوں میں جا کر جھوٹ نہیں بول رہا، نہیں جی یہ میرے دادے کا کمائی تھی تو یہ میرے پردادے کی کمائی تھی۔ لیکن جس قوم کے اندر غیرت نہ ہو، جس قوم کے اندر شرم نہ ہو، جس قوم کے اندر حیا نہ ہو، جس قوم کے اندر سوچ اور فکر مر جائے، تو اس قوم کے اندر میں لاکھوں تقریریں کرتا رہا ہوں، اس قوم نے باہر جا کر پھر یہی کہنا ہے، اور نہیں جی ساڑی تو جناب پارٹی ہے، اسی پارٹی کو کیویں چھڑ سکتے ہیں، یعنی دین چھوڑ سکتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، حضور کا فیصلہ چھوڑ کر اگر کوئی عمر کی عدالت میں بھی چلا جائے نا، وہ منافق حضور کے فیصلے کو چھوڑ کر عمر کے فیصلہ لینے گیا تھا۔ ایک گل بڑی کان کھول کے سننی، جو حضور کا فیصلہ چھوڑ کر، حضور کی شریعت چھوڑ کر عمر کا فیصلہ لینے کے لیے چلا جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو بتاؤ جو حضور کے فیصلے چھوڑ کر برٹش فیصلے مانے اور حضور کے مقابلے، حضور کے دین کے مقابلے میں کفر کا قانون چلائے، وہ کون ہے؟ اور پھر اس پر فخر بھی کرے۔ ہاں، فلا وربک لا یؤمنون حتی، یہ قرآن کی نص ہے۔ میرے حبیب جب آپ کا دربار چھوڑ کر، جب آپ نے فیصلہ کر دیا تھا یہودی کے حق میں، تو وہ منافق عمر کی عدالت میں کیوں گیا تھا؟ آپ کے فیصلہ نہ ماننا عمر کی عدالت میں بھی کیا تھا، اگرچہ عمر نے بھی وہی فیصلہ دینا تھا جو آپ نے دینا تھا، لیکن آپ کا فیصلہ چھوڑ کر عمر کی عدالت میں گیا کیوں؟ آپ جو موجود تھے اور آپ نے فیصلہ جو فرما جو دیا تھا، تو میرے حبیب جب آپ کے فیصلے کو مسترد کر کے عمر کی طرف چلا تھا تو اسی وقت یہ کافر ہو گیا تھا۔ آج پورا دین لوگ چھوڑ کر پسے پشت ڈال کر مسجدوں میں لوگ جمعہ پڑھنے اس لیے بھی آتے ہیں، لوگ نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں کوئی خرچ کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر لوگوں کو نمازوں کے لیے بھی کچھ خرچ کرنا پڑے تو لوگ نمازیں بھی نہ پڑھیں، ورنہ لوگ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر ہم احسان کرتے ہیں کہ جمعے والے دن ہم نے جا کر مسجد کا پانی استعمال کیا، امام صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھی اور بڑے جھٹک کر سلام پھیرا اور باہر نکل آئے۔ یہ لوگ اسلام پر احسان سمجھتے، اور احسان نہیں سمجھتے تو پھر دین کے لیے اور کیوں کام نہیں کرتے؟ گھر بیٹھ کر دین کے خلاف کیوں باتیں کرتے؟ دین کی حمایت میں کیوں نہیں نکلتے؟ وہ اپنے کیبل اور اپنے وہ ٹی وی کیوں نہیں توڑ دیتے جن ٹی ویوں کے اندر بیٹھ کر حضور کے خلاف باتیں ہوئی؟ انہوں نے ان کو دیکھنا کیوں نہیں بند کیا؟ اگر حضور سے محبت ہوتی تو حضرت کعب بن مالک سے تو صحابی تھے، حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا، صرف حضور نے فرمایا ان سے بولنا نہیں ہے، بس اتنی بات ہے، بولنا نہیں ہے۔ تو 50 دن کوئی صحابی ان سے نہیں بولا، اور حضرت ابو قتادہ ان کی بیٹی حضرت کعب بن مالک کے بیٹے کے گھر تھی اور یہ چچا زاد تھے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ پیار مجھے کعب بن مالک کہتے ہیں ابو قتادہ سے تھا، ان کا پیار مدینہ منورہ میں مجھ سے تھا۔ جب حضور نے منع فرمایا تو کہتے ہیں میں نے باغ کے اوپر سے جھانک کر، ابو قتادہ باغ کی گوڈی کر رہے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے میرے سلام کا جواب نے دیا۔ پھر میں نے قسم دے کر کہا ابو قتادہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں؟ پھر آپ خاموش رہے۔ پھر دوسری بار میں نے قسم دی کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں؟ پھر آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ کہتے ہیں میں نے پھر قسم دی، ابو قتادہ میں کوئی منافق تو نہیں ہوا، میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، تو میرے ساتھ گفتگو نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ و رسول عالم، تو محبت کرتا ہے یا نہیں یہ اللہ رسول جانے، حضور نے منع کیا تیرے ساتھ بات نہیں کرنی۔ بیٹیاں دے رشتے بھی کیتے ہون تو پھر ویکھن والا بھی اتنے باغ وچ کوئی نہ ہوئے۔ ہماری تقریریں سن کر لوگ کہتے ہیں مولانا نے بھی صحیح کہا، لیکن ہماری پارٹیوں کے مسائل ہیں، ہمارے خاندان کے مسائل ہیں، ہمارے محلے داری، ان کے مسائل نہیں تھے صحابہ کے، یہ کوئی فرشتے اوپر سے آئے تھے، ان کے جسم و جان نہیں تھے، ان کی رشتہ داریاں نہیں تھیں۔ 50 دن کوئی صحابی کعب بن مالک سے نہیں بولا۔ کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوا دیا، فرمایا ان کی بیویوں کو کہیں کہ یہ میکے چلی جائیں۔ اسلام تک بندے تے کڑاکے کٹ دے گا، خالی کلمہ پڑھنے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ حضور کے دین سے غداری بندہ کرتا رہے اور بدماشیاں کرتا رہے، حضور کے دین کی بات ہے تو منہ دوسری طرف کر لے، کون چل سکتا ہے جی دین پر؟ اتنی سزا۔ کعب بن مالک نافرمانی کی وجہ سے پیچھے نہیں رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے، باقی سارے غزوات میں شریک ہوئے، ایک غزوے میں صرف کوتاہی ہو گئی، پیچھے رہ گئے۔ تبوک میں جا کر حضور نے پوچھا کعب نہیں آیا، کعب بن مالک نہیں آیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں آیا، بس
کہتے ہیں پورے سفر کے دوران حضور نے پھر میرا نام نہیں لیا دوبارہ. اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے. ہاں کعب بن مالک کہتے ہیں جب حضور واپس تشریف لائے تو میرے دل میں ہزاروں خیال آئے کہ میں حضور سے یہ بہانہ بناؤں گا، یہ بہانہ بناؤں گا، یہ بہانہ. جب میں حضور کے سامنے آیا تو فرمایا کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، بس سستی ہو گئی. حضور فرمایا اٹھ جاؤ، آپ اٹھ جاؤ میری بارگاہ سے. سارے دین سے بغاوت کرنے کے بعد عاشق رسول. آج عشق رسول کا معیار کیا ہے؟ نعت خوانی کرا لے، سال کے بعد ایک محفل میلاد کرا لے، اس میں جھوم لے، سارا سال رشوت کھائے، حرام کھائے، سود کھائے اور حضور کے دین کے ساتھ مذاق کرے. اور جی یہ عاشق رسول ہیں، کیوں جی محفل نعت میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ بتانا سارے غزوات میں شریک بھی ہوئے، غزوہ احد شریف کے اندر تو اتنی بڑی قربانی دی حضرت کعب بن مالک نے. جب کافروں نے حضور کو پہچان لیا، سارے کافر حضور کی طرف دوڑے تو کعب بن مالک نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ آج میری یہ غلامی اور خدمت قبول ہو جائے. اور میں کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یہ جنگی لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے نا، یہ کافروں نے پہچان لیا کہ رسول اللہ نے پہنا ہوا ہے، یہ جنگی لباس آپ اتار کر مجھے دے دیں اور میرا لباس آپ پہن لیں. تو حضور نے اپنا لباس ان کو دے دیا، جنگی وہ خود وہ لوہے کی زرہ. تو حضور نے ان کا لباس پہن لیا. کعب بن مالک نے جب حضور کا لباس پہنا تو ایک طرف دوڑ پڑے. لوگوں نے سمجھا حضور جا رہے ہیں، سارے کے سارے کعب بن مالک کے پیچھے دوڑے. فرمایا ہم جو حاضر ہیں، ہمیں مارو نا، ہم جو حاضر ہیں ہمارے اوپر حملہ کرو. اتنی بڑی قربانیاں دینے کے باوجود جب تھوڑی سی کمی ہو گئی اور حضور کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہ پہنچے تو حضور نے بولنا چھوڑ دیا. آج حضور کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والے، صرف ایک بار کلمہ پڑھنے سے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور نظام مصطفیٰ کی بات کریں تو لوگوں کو 11,000 وولٹ کا کرنٹ پڑتا ہے. فوراً کراچی جب میں گیا تو وہاں پریس کانفرنس میں ایک صحافی کہنے لگا کہ آپ نظام مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں تو پھر کسی کا ہاتھ کٹ جائیں گے تو یہ تو فتنہ برپا ہو جائے گا. میں نے کہا اللہ کے بندے، جب دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا کوئی نہیں مرے گا تو چوری کوئی پاگل کا بچہ کرے گا؟ وہ کہنے لگا جی میں غلطی ہو گئی، میں یہ سوال آپ سے کیا. میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی. یہاں ابھی 100 سال بھی نہیں ہوا یہود اور نصارہ نے مذہب کو سیاست سے جدا کیا، ریاست سے جدا کیا. تو بتاؤ کیا بچا مغرب کا؟ نہ ماں بچی، نہ بہن بچی، نہ پھپھی بچی، نہ خالہ بچی، نہ دھیاں بچیاں، نہ پتر بچے، نہ اپنا آپ بچیا. شراباں نہ پیتیاں، بدکاریاں نہ کیتیاں، ننگے اے ہو گئے. اے اج 100 سال انہاں دا نہیں ہویا، ساڑھے تے 1400 سال ہے. ہاں مذہب اور سیاست ایک جگہ ہے. ہاں اسی تے 750 سال حکومت کی تھی او دے وچ اسپین وچ اندلس وچ. اس ویلے تے یورپ گند تے گوں کھاندے سن، گوڈے گوڈے انہاں دیاں گلیاں وچ جناب گند ہوندا سی. جدوں اسپین تے اندلس دیاں گلیاں جڑیاں پکیاں ہوندیاں سن. تسی اج سانو سبق سکھاندے ہو کہ یورپ نے بڑی ترقی کی، لیکن اقبال کہندا سونا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. جب آپ نے اپنی تاریخ پڑھی کوئی نہیں، آپ 750 سال ایتھے مذہب تے سیاست ایکو رہے، ایتھے مذہب تے سیاست ایکو رہے. پاکستان بر صغیر شہاب الدین غوری نے اسلامی سلطنت دی بنیاد رکھی. میں لاہور کراچی ڈاکٹر عبد القدیر کو سوال کیتا، ملاقات ہوئی تے میں کیا تسی شہاب الدین غوری دا مزار کیوں بنایا، باقی کوئی مزار تسی نہیں بنایا؟ تے میں نو ڈاکٹر عبد القدیر کہنے لگے تے آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی سلطنت کی بنیاد بر صغیر میں شہاب الدین غوری نے رکھی، اس لیے میں نے اس کا مزار بنایا. اس نے 45 منٹ میرے ساتھ گفتگو، میں نے اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑا. اس نے محمود غزنوی کے بارے میں بات کی تو میں نے کہا نہیں آپ نے محمود غزنوی کے بارے میں پڑھا نہیں کیا؟ نہیں ہے، اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا. میں نے کہا نہیں محمود غزنوی. تو وہ ڈاکٹر عبد القدیر اتنا پریشان ہے اس پاکستانی قوم سے. کہنے لگا میں نے تو سب کچھ ان کے لیے پیش کر دیا، لیکن یہاں ناچنے اور بلے کھیلنے والے اور بدماش اور غنڈے ملک کے سربراہ بنتے ہیں، جو ان کا محسن ہے اس کو پوچھتے ہی کوئی نہیں. یہ ان کے اپنے الفاظ تھے. انہوں نے کہا احسان تو میں نے، یہ نہیں تھا کہ وہ احسان جتلا رہے تھے. وہ کہنے لگے جس قوم کو کیا کرے. میں نے ان کو کہا آپ نے پارٹی بنائی تو آپ نے پارٹی ختم کیوں کی؟ بڑا ترچھا سوال تھا ان پر. تو میں نے کہا آپ نے پارٹی بنائی تو آپ نے ختم کیوں کی؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جب میں چلا نا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بندہ بھی میرے ساتھ کھڑا کوئی نہیں تھا.
تو کہنے لگا اس قوم کو آپ کیا کریں گے؟ جن قوم کی بیٹیاں ایک موبائل لینے کے لیے، یہی لفظ ہیں ڈاکٹر عبد القدیر کے، اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں شام کے بعد اپنی عزت بیچنے کے لیے چوراہوں پر کھڑی ہوتی ہیں، صرف اپنا ایک 50,000 اور لاکھ کا موبائل لینے کے لیے جو اپنی عزتیں بیچ دیں، اس قوم کی آپ کیا تربیت کریں گے؟ جو اپنی رشوتیں لیں، حرام لیں اور جناب قوم کا خون چوسیں۔ وہ کہنے لگے اس بے ضمیر اور بے حمیت قوم کی آپ کیا کریں گے، جن کو یہ بھی نہیں پتہ ہمارا محسن کون ہے اور جن کو یہ بھی نہیں پتہ ہمارا ہیرو کون ہے۔ بلے بازوں کو یہاں ہیرو بنا دیا جاتا ہے، اور جس نے پاکستان کے دفاع کے لیے اتنا بڑا کام کیا اور پاکستان کے دفاع کے لیے ایٹم بم بنایا، اس شخص کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ یہ قوم ہے ہماری۔ کبھی کسی نے ڈاکٹر عبد القدیر کا نام لیا؟ اتنا موٹے صدر ہیں جی، جس کو ہریسے تھے پکوڑے کھانے والے، اس کو کیا پتہ ہے ملک کیسے چلانا ہے؟ ملک تو عبد القدیر چلا سکتا ہے۔ ہاں جی، جس نے پاکستان کے لیے کہتا، ہم نے کہنے لگا مجھے جب میں ریٹائر ہوا تو 4,500 میری پینشن تھی، بس وہ یار اس قوم کا ایک ایک پولیس والا، ایک ایک انسپیکٹر، ایک ایک ڈی سی، ایک ایک جناب وہ یہ بڑے بڑے MNA MP اربوں روپے کھا جائیں، اور جو قوم کا ایٹم بم بنائے اس کو 4,500 روپے پینشن مل رہی ہے۔ کہنے لگا پہلے 3 مہینے جب میں نے ایٹم بم بنایا تو 3,000 روپے مجھے تنخواہ ملی۔ تو کہنے لگا 1 روپے کی کرپشن میں نے نہیں کی، 1 روپے کی کرپشن میں نے نہیں کی۔ بتاؤ قوم کا حکمران وہ ہونا چاہیے، یہ پاناما لیکس والے ہونے چاہیے؟ بس یہی بات ہے۔ اب جب نظام مصطفیٰ کا ہم نام لے رہے ہیں نا، تو نظام مصطفیٰ کا نام ڈاکٹر عبد القدیر بھی لیتا ہے۔ اس نے بڑی خطرناک باتیں کی، اس نے کہا کیا بات کرتے ہیں آپ؟ مجھ سے تو آج تک کسی نے پوچھا بھی نہیں کیا گزری۔ میں نے کہا ہم جو آ گئے پوچھنے کے لیے آپ۔ نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ جس نے ایٹم بم بنانے کے بعد بھی قوم کا 1 روپیہ بھی غبن نہ کیا ہو۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تخت پر حضور کا دین لاؤ، حضور کا دین لاؤ، اور حضور کا دین کے لیے ایسے لوگ ہی ہیں جو ایٹم بم بنا کر بھی ایک کمرے میں بیٹھے ہوں، ایٹم بم بنا کر، اور یہاں بلے مارنے والے اربوں روپے میں بنو گالا میں کھیلتے ہوں، اور اربوں روپے اور اپنی بیٹیوں کے نام خربوں روپے کروانے کے بعد کہے میرا تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے، ہاں میں تو بالکل کنگال آدمی ہوں، میں تو شام کی روٹی ہوتی ہے صبح کی ہوتی کوئی نہیں ہے، صبح کھاتا ہوں تو شام کے پیسے ہی نہیں ہوتے۔ ایسے غدار اور ایسے وطن فروش اور ملت فروش لوگوں کو کیا پتہ کہ پاکستان کس انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ میں نے بھوپال کے اندر مسلمانوں کو لٹتے ہوئے کیسے دیکھا۔ پھر میں نے ایٹم بم کیوں بنایا کہ جب جنرل نیازی سین کر رہا تھا تو اس دن میں ہالینڈ کے اندر موجود تھا، اور میں نے کہا کہ نہیں اب یہ میری خدمات پاکستان کے لیے ہوں گی تاکہ آئندہ کوئی جنرل نیازی شکست پر سین نہ کرے۔ کہتا وہ دن مجھے ایٹم بم بنانے کے لیے مجبور کر گیا کہ آئندہ سکوت غرناطہ اور سکوت ڈھاکہ، کہنے کا سکوت غرناطہ تو میں نے دیکھا نہیں تھا لیکن سکوت ڈھاکہ میں نے دیکھا تھا۔ تو اس دن سے میں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی ہندو، کوئی سکھ مسلمان جرنیل کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ وہ کہے کہ میں آج شکست کھا گیا ہوں۔ یہ میں نے کہتا یہ میری زندگی کا مقصد تھا اور میں نے قوم کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد رکھے اور وہ قوم کے ہیرو ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی متعصب ہیں، میں انہوں نے جو بات کی میں ان کی بھی تعریف کر رہا ہوں، اور عشق رسول ان کا محور ہے اور محبت رسول ان کا محور ہے۔ حضور کا نام ہی لے کر وہ جیتے ہیں، حضور کا نام ہی لے کر وہ اٹھتے ہیں، حضور کا نام ہی لے کر وہ چلتے ہیں، وہ پھرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ پاکستان کے اقتدار میں آ جائیں تو پاکستان سنور جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں میں نے کبھی کہا مولویوں کو تخت پر لائیں، میں کہتا ہوں حضور کا دین تخت پر لائیں۔ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو پھر گورنر کو بھی کس کے پیچھے لگا دیا جائے گا؟ بکریوں۔ جاؤ جا کر بکریاں چراؤ، تم جب گورنری کے قابل ہی نہیں۔ تو یہاں گورنر کہتا رہا حضور کی عزت کا قانون کالا ہے، اس کو کسی نے پوچھا؟ اور جس نے اس کو پوچھا پھر کہا دہشت گرد یہ ہے۔ حضور کا دین لاؤ، نظام مصطفیٰ اس ملک کی تقدیر بناؤ، آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، برما کے مسلمانوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اور 20 لاکھ رات میں نے ایک کتاب پڑھی، اس کے اندر بوسنیا کی لائبریریوں کے اندر 20 لاکھ کتابیں تھیں، 20 لاکھ کتابیں۔ تو سربیوں نے وہ 20 لاکھ کتابیں جلا دی مسلمانوں کی۔
تاکہ ان کے آنے والی نسلیں پڑھے بھی نہیں کہ ہم کون تھے۔ یہ تو ابھی کی بات ہے نا، 92-93 کی بات ہے، اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا۔ جرم کیا تھا؟ وہ بچیاں لباس نہیں پہنتی تھی مسلمانوں والا، وہ کچھے پہنتی تھی، لیکن صرف ان کا جرم اتنا تھا کہ تم حضور کا کلمہ کیوں پڑھتی۔ تو پاکستانی جتنا مرضی ننگے ہو جائیں، پاکستانی جتنا مرضی ترقی پسند ہو جائیں، پاکستانی دوپٹے زنانیاں لا دیون، ننگیاں ہو جان، مرد ننگے ہو جان، مسیتاں بشک نہ ہو، مسیتاں بند کر دیو، کلمے پڑھنا بند کر دیو، گھراں وچوں قرآن کٹ دیو، لیکن ایک گل یاد رکھنا، کفر اس وقت تک تہاڈی جان نہیں چھڈے گا جدوں تک تسی حضور دا کلمہ پڑھ دیو۔ تے بہتر ہے ننگے ہو کے ذلیل ہونا ہے تے کپڑے پا کے مرداں مقابلہ کرو۔ وہ نظام مصطفیٰ جس کی میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، جب تک بد دیانت، بد کردار، بد کماش، لٹیرے، ظالم، بدکار، رشوت خور، حرام خور، قوم کا مال لوٹنے والے اقتدار میں رہیں گے تو ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ جب کوئی دیانتدار بندہ آ جائے گا اسی دن پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عملی کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔